کرے بات تو باتوں سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اور اہل زبان یہ کہتے ہیں کہ وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ اردو ہماری قومی زبان، اور ایسی بولی وہی بولے جس کے لہجے سے خوشبو آئے، جس کا لہجہ معطر ہو، جس کے الفاظ چنیدہ ہوں، انتخاب عالم میں ہو۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ اقوام کی تعمیر و ترقی میں قومی زبان کا کردار، پاکستان کی قومی زبان اردو اس سطح پر پہنچ چکی ہے یا اس نہج پر موجود ہے کہ یہ قومی دھارے کو ترقی اور تعمیر کی سطح پر لے جا سکے۔ کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں قومی زبان کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا ہے؟ کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ اور کیا ہم اپنی قومی زبان کو اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، سرکاری دفاتر کے اندر اور بحیثیت معاشرہ ہم اس کو رائج کرنے جا رہے ہیں، اور کہاں تک اس پہ کام ہوا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اشفاق احمد خان صاحب۔ آپ مرکزی نائب صدر ہیں تحریک نفاذ اردو کے، بچوں اور بڑوں کے ہر دل عزیز پسندیدہ ادیب ہیں، 70 سے زائد کتابیں ان کی چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں، ٹرینر ہیں، ریسرچر ہیں، اور کئی ایک بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے میڈلز ان کے تعارف میں ساتھ لگتے ہیں۔ روزینہ فیصل صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، مصنفہ ہیں اور معلمہ ہیں انگریزی ادب میں۔ آپ دونوں خواتین اور حضرات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خواتین و حضرات اس لیے کہا ہے کیونکہ آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں آج کے پروگرام میں، آج کے اس اہم موضوع پر آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید۔ پروگرام کا نام آپ جانتے ہیں کہ بات کیا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے جس کی وجہ سے اردو کا نفاذ پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا۔ جی اشفاق صاحب، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، اور آپ کے آنے کا بے حد شکریہ۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، بڑا دقیق ہے اور بڑا ڈیبیٹیبل ہے کہ اقوام نے اپنی زبان کو بچایا اور اسی میں ترقی کی۔ نصاب تعلیم اور ذریعہ تعلیم کو جو زبان اپنائی گئی وہ ان کی اپنی قومی زبان تھی، لیکن پاکستان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے تاریخی تناظر میں اور تاریخی پس منظر کے اندر کون سی اقوام نے اس وقت جو موجود ہیں ان میں سے اپنی زبان کو بچا کر ترقی کی منازل طے کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے نمبر پہ آپ کو جو ترقی کا سب سے بڑا ماڈل ہے وہ چین ہے۔ چین کے صدر سے لے کر عام آدمی تک انہیں انگریزی نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے تو وہ اس میں گفتگو کرنا ایک آر سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ایک جرم ہے۔ وہ قومی سطح پہ اس جرم کا ارتکاب کرنے سے بچتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑے جو پروگرامات ہیں ان میں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور ٹرانسلیٹر پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں چائنا کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری مثال جو ہے جرمنی کی ہے۔ جرمنی برطانیہ کے بالکل ساتھ ہے، لیکن انہوں نے انگریزی زبان کو اپنے اس خطے میں داخل نہیں ہونے دیا، اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اپنی زبان پہ ہی توجہ مرکوز رکھی اور پورے ملک میں جرمنی زبان میں تعلیم نافذ کی۔ اچھا دیکھیے، دوسری جنگ عظیم میں اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بعد، تباہ و برباد ہونے کے بعد، صرف یہ زبان وہ واحد چیز تھی جس نے ان پہ ترقی کے راستے بند نہیں کیے، اور وہ ترقی کے سفر پہ مسلسل گامزن رہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو اسپینش زبان ہے یہ دنیا کے 21 ملکوں میں بولی جاتی ہے۔ اچھا اس میں لب و لہجے کا فرق آ سکتا ہے کیونکہ کچھ خطہ تبدیل ہونے سے لب و لہجہ بدل جاتا ہے، کچھ اصول بدل جاتے ہیں زبان کے، لیکن بنیادی طور پہ 21 ممالک میں اسپینش زبان بولی جاتی ہے، جسے ہم ڈائلیکٹ یا ایکسنٹ کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس میں تبدیلی کے نتیجے میں کچھ تھوڑی بہت آپ یہ کہہ لیں کہ معمولی سا فرق پڑتا ہے، جیسے ہمارے ہاں پنجابی ہے اور پنجابی سے ملتی جلتی سرائکی اور اس طرح کی دیگر زبانیں، جیسے لکھنؤ، دلی اور آگرہ کے لوگوں کی اردو میں، یو پی سی پی کے لوگوں کی تہذیب اور ادب آداب کا جو فرق تھا، بس صرف اتنا سا فرق تھا۔ اچھا وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے زبان پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اچھا اس کے نتیجے میں ان ممالک کی جو ترقی ہے وہ کبھی رکی نہیں، اور وہ اپنی منزل کی طرف پورے فخر کے ساتھ گامزن رہے۔
اب ہمارے ہاں جو المیہ ہے، ہمارے ہاں المیہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا جب قیام ہوا، قیام پاکستان کی تحریک میں جو نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اردو زبان ہی کا نعرہ تھا نا، آدھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس وقت زبان ایک واحد چیز تھی جس نے لوگوں کو آپس میں جوڑا، اور کلمہ ظاہر ہے وہ تو اس نے تو ایک ملی طور پہ لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اردو زبان تھی مسلمانوں کی، اور ہندوؤں نے جب اس کو محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے تو وہ اردو جس اردو کو وہ ہمیشہ سے بولتے آئے تھے اس کو انہوں نے سنسکرت کا نام دے دیا، ہندی کا نام دے دیا، انہوں نے اس کا نام بدل دیا، لیکن ان کی ہر چیز اردو میں ہے۔ آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں، آپ ان کا ادب دیکھ لیں، اور وہاں پہ جو اردو زبان کی ترویج کا جو کام پاکستان کی نسبت بہت اچھے انداز میں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں تو شاید اس طرح سے نہیں ہو پا رہا، لیکن میں وہاں آپ یہ دیکھیے کہ گلی گلی محلے میں رسائل نکل رہے ہیں، پروگرامات ہوتے ہیں ان کے اردو میں، مذاکرات ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ہم، تو ان کی اردو ماشاءاللہ بہت شستہ اور دھلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں المیہ یہ ہوا کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ایسے افراد کا، ایسے اشرافیہ کا غلبہ تھا جنہوں نے انگریزی ادب کو پڑھا تھا، انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، اور وہ انگریزی ہی کو ترقی کا ایک معیار سمجھتے تھے۔ یہ کہیں آپ بالواسطہ علی گڑھ کے جو فارغ التحصیل طلبات ہیں ان کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہے؟ تھوڑا سا اشارہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کیونکہ جب ہم انگریزی ادب کی بات کرتے ہیں اور انڈو پاکستان کی پارٹیشن کی بات کرتے ہیں، اور اس میں جو سر فہرست لوگ تھے جنہوں نے آ کے اقتدار سنبھالا اور بنیادی اور کلیدی عہدوں پر فائز ہوئے، ان میں علی گڑھ سے بہت سارے فارغ التحصیل طلباء تھے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ علی گڑھ کا جو ایک مثبت کردار ہے اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ بے شک انگریزی کے حوالے سے تو ہم اسے تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس دور میں انہوں نے جو ایک نسل تیار کی، انہی لوگوں نے پاکستان میں آ کے نظام مملکت سنبھالا۔ اگر ان لوگوں نے اس وقت وہ نہ سیکھی ہوتی تو انگریزوں کا جو تیار کردہ نظام تھا اسے اچانک سوئچ کر کے جب ہم اردو پہ آتے تو وہ نہیں ہو سکتا تھا فوری طور پہ، کیونکہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس نسل نے اس کو سنبھالا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ حالات کا تقاضا تھا۔ لیکن اس کے فوری بعد جب قائد اعظم نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، تو یہ ان کے ویژن کی ایک نشانی تھی، ان کی ذہانت کا ایک مظہر تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پورے خطے میں، اس پورے علاقے میں، اس پوری مملکت میں جو زبان لوگوں کو آپس میں جوڑ سکتی ہے وہ اردو ہی ہے۔ حالانکہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان یہ دونوں ہی اردو بہت اچھی نہیں بول سکتے تھے، بہت ٹوٹی پھوٹی اردو تھی۔ لیاقت علی خان کی بعد میں بہتر ہو گئی تھی، لیکن انگریزی کے پروردہ یہ دونوں افراد اردو کی اہمیت کو تسلیم بھی کرتے تھے اور اس کو نافذ کرنے کا عزم بھی انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اور یہ اتفاق ہے کہ وہ حادثات نے ان کو ہم سے جدا کر دیا، ورنہ شاید اس وقت اردو کی صورتحال کچھ اور ہوتی۔ تو اس کے بعد 73 کے آئین میں اس پہ اس پہ بات ہم مزید کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سیر حاصل اس پہ گفتگو ہمیں چاہیے۔ قومی زبان کی یا قومی زبانوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے معاشرے کے اندر یا قوموں کے اندر یا ملکوں کے اندر؟ کیا یہ بہت اہم موضوع ہے کہ جس پر ہم گفتگو کریں، یا پھر یہ اتنا کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں ہے، کسی بھی زبان کو آپ اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، قومی زبان قوموں کی زندگی کا فخر ہوتی ہے، ان کو دنیا میں جو ترقی ملتی ہے، جو مقام ملتا ہے، وہ اس قومی زبان کی بنیاد ہی پہ ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم مجھے ایسی بتا دیجئے جس نے اپنی زبان کی بجائے غیروں کی زبان میں تعلیم دینا پسند کیا ہو، شاید ہی کوئی ملک ایسا ملا ہو۔ اگر شروع میں کچھ ممالک نے یہ تجربہ کیا بھی ہوگا تو بعد میں وہ اپنی قومی زبان پہ آ چکے تھے۔ اس میں کچھ ممالک شامل ہیں، آپ جیسے بنگلہ دیش میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بھارت میں بھی کہہ سکتے ہیں، پاکستان میں تو خیر ہے ہی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ شعور قومی سطح پہ اجاگر ہوا کہ قومی زبان بہت اہم ہے، تو پھر ان ممالک نے قومی زبان ہی کو اہمیت دی۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ، ایسی اشرافیہ ہے جن کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ
انگریزی کے علاوہ کسی اور چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جس کو انگریزی آتی ہے وہی قابل فخر ہے, مقام اسی کو ملنا چاہیے, یہ عہدے اسی کے لیے ہیں, یہ مقام اسی کے لیے ہے. تو یہ یعنی کہ ہم نے انگریزی زبان کو, یا ہم یوں کہیں کہ انگریزی کے سبجیکٹ کو ہم نے ایک سٹینڈرڈ بنا لیا, اسے ایک آئیکونک سمبل بنا لیا کہ جو اس میں زیادہ نمبر حاصل کر لیتا ہے, یا جس کی مارک شیٹ کے اوپر انگریزی زبان کے زیادہ نمبر ہے, یا جملوں کے اندر وہ زیادہ لفظ استعمال کرتا ہے انگریزی زبان کے, اسے ہم بہترین تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین شخصیت ہے. جی, یہاں پہ میں صدر ایوب خان کا ایک جملہ دہرانا پسند کروں گا. انہوں نے کہا کہ یہ شلوار قمیض واسکٹ پہننے والے یہ کیا غیر ملکی لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے, ان کو تو بولنا ہی, انگریزی بولنا ہی نہیں آئے گی. تو ان لوگوں سے معاملات کرنے کے لیے ہمیں انگریزی تعلیم یافتہ لوگ ہی چاہیے, یہ صدر ایوب خان نے کہا. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صدر ایوب خان کے دور ہی سے یہ اردو کی تنزلی کا معاملہ شروع ہوا, ورنہ اس وقت تک اردو کے حوالے سے کوئی مہم نہیں تھی. اردو کو لوگ اسی طرح سے پسند کرتے تھے, اس پہ بات کرنا پسند کرتے تھے, اور ترقی کا سفر اسی کے ذریعے وہ جاری رکھنا پسند کرتے تھے. اچھا, روزینہ فیصل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, تو آپ سے سوال ہم کرتے ہیں. آپ مصنفہ ہیں, شاعرہ ہیں, معلمہ ہیں انگریزی ادب کی. تو رسم الخط آج کل چلا ہوا ہے, جو رومن لکھتے ہیں انگریزی کے اندر اردو لکھتے ہیں, تو اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ زبان اس سے مرتی نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے زبان جو ہے نا کسی بھی قوم کی شناخت ہوتی ہے. کسی قوم سے زبان چھیننے کا مطلب ہے کہ آپ ان سے ان کی شناخت چھین رہے ہیں. تو رسم الخط بھی جب جائے گا تو شناخت کے ساتھ, زبان کے ساتھ ہماری ثقافت پوری جڑی ہوئی ہے. اگر زبان یہاں سے چلی جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہماری ثقافت بھی نہیں رہے گی, ہماری وہ پہچان نہیں رہے گی. تو رسم الخط جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے زبان سے. ظاہری سی بات ہے, جب ہمارے یہ بچے اردو ٹیکسٹ لکھتے ہیں لیکن اس کو رومن میں لکھتے ہیں, انگریزی کے وہ الفابیٹس لکھتے ہیں, تو انہیں اردو نہیں لکھنی آئے گی. تو آہستہ آہستہ وہ وقت آئے گا کہ جن کو اردو نہیں لکھنی آ رہی ہوگی وہ بولنا بھی چھوڑ دیں گے, کیونکہ آج کل یوٹیوب کی وجہ سے ہمارے بچوں کا ایکسنٹ وہی بنتا جا رہا ہے جو برٹش ہے, نیٹو ہے. اس سے پہلے نیٹو ایکسنٹ ہمارا ہوتا ہی نہیں تھا. ہم لوگ اس لیول پر پہنچ گئے, میں خود انگلش کی ٹیچر ہوں لیکن میرا وہ ایکسنٹ نہیں ہے, لیکن میرے بچوں کا وہ ایکسنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے سیکھ لیتے ہیں. تو جب ایسے ہم لوگ خود اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیں گے, اپنی زبان کی وہ بقا کی حفاظت نہیں کریں گے, تو ایک وقت آئے گا کہ اردو زبان بولنے اور لکھنے والے نہیں رہیں گے, اور جب نہیں رہیں گے تو ہماری پہچان, ہماری ثقافت بھی نہیں رہے گی. اچھا روزینہ صاحبہ, اس میں ایک تکنیکی معاملہ بھی ہے کہ ابجد جو ہوتے ہیں وہ دراصل کوئی حرف نہیں ہوتے, وہ آوازیں ہوتی ہیں نا. جی, تو جیسے اساتذہ کہتے ہیں کہ جن کو فونیٹکس بھی کہتے ہیں, یا صوتیے کہتے ہیں, یا جن کو سویتا کہتے ہیں, تو انگریزی کے اندر تو اردو کے جو صوتیے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں اس میں. جیسے وہ دال ان کے ہاں نہیں ہے, اسی طرح تے نہیں ہے ان کے ہاں, اور ٹے بھی نہیں ہے, ٹی تو ہم بولتے ہیں, وہ ٹھا ٹھے بولتے ہیں اس کو. تو اسی طرح بہت سارے ساؤنڈ ان کے ہاں نہیں ہے اردو کے, اور جب ہم رومن میں لکھتے ہیں تو وہ تو آہستہ 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 تبدیل ہوتے جائیں گے لفظ. بالکل ایسے ہی تبدیل ہوتے جاتے ہیں فونیٹکس. اور ماضی میں ترکی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے, کہ ترکی کا رسم الخط جو ہے وہ مکمل تبدیل ہو کے وہ رومن میں چلا گیا, اور اس میں انہوں نے فی زمانہ اپنی طرف سے کچھ تبدیلیاں کی. اچھا, اردو زبان کے نفاذ میں رکاوٹیں کیا درپیش, اور اس کے لیے کوششیں کبھی کی گئیں کسی جگہ پہ باقاعدہ طور پر؟ اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر ترقی یافتہ ملک, ہر ترقی ایک نہ ایک لینگویج پالیسی ضرور ہوتی ہے, بلکہ ایک سے زیادہ ہوتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں ایک بھی لینگویج پالیسی نہیں ہے. یہاں پر ہمارا مذہب عربی میں ہے, ہماری قومی زبان اردو میں ہے, ہماری مادری زبان ہر علاقے میں مختلف ہے, سرکاری زبان انگلش ہے, اور تعلیمی زبان بھی انگلش ہے. یہاں پر ہمارا وہ کوئی لینگویج جو ہے نا پالیسی ہے ہی نہیں. تو کوششیں عوام اپنے طور پر کرتی ہے, تحریکیں چلتی ہیں, لیکن سرکاری سطح پر جب تک کوئی بڑے لیول پر اپنی زبان کے بقا کے لیے کام نہیں کرے گا, اس وقت تک ہماری پہچان جو ہے نا وہ اس طرح سے دنیا میں نہیں بن سکتی جس طرح سے ہونی چاہیے. جی اشفاق صاحب, یہ سوال میں آپ سے بھی کروں گا کہ اردو زبان کے نفاذ کے لیے کی گئی سنجیدہ کوششیں کون سی ہیں؟ کیا کسی نے اس پہ آواز بھی اٹھائی ہے یا نہیں؟ آپ
تحریک نفاذ اردو کے نائب صدر ہیں مرکزی، اور جس سے لگ رہا ہے کہ کوئی تحریک ایسی ہے جو نفاذ اردو کے لیے سرگرم ہے. اس کے لیے آپ مجھے بتائیے گا کہ کون سی رکاوٹیں درپیش ہیں پاکستان میں، جہاں پہ اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے پورے پاکستان میں رہتے ہیں. علاقائی زبانیں ان کی جو بھی ہوں وہ اردو سمجھتے اور بولتے ہیں، اور پاکستان کی قومی زبان اردو ہے لیکن اس کا نفاذ نہیں ہو رہا. پاکستان کے آئین میں جو 73 کا متفقہ آئین تھا، اس کی دفعہ 251 اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، اور ہر سرکاری ادارے میں جو بھی معاملات ہوں گے وہ اردو زبان میں ہوں گے. اور اس کے لیے اس وقت 15 سال کا ایک عرصہ متعین کیا گیا تھا کہ 14 اگست 1988 تک 15 سال کے عرصے میں ہر شعبے میں، ہر ادارے میں اردو رائج ہوگی. اس میں آپ کے پاسپورٹ، آپ کے قومی شناختی کارڈ ہیں، آپ کے جتنے بھی فارم وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو بھی دفتری امور ہیں وہ سارے کے سارے اردو زبان میں انجام دیے جائیں گے. اور اس کے لیے یہ 15 سال کا وقفہ اس لیے تھا کہ ان 15 سالوں میں آپ تیاری کر لیں. اچھا، اس پہ بحثیت مجموعی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. مسودات یا کاغذات تھے، ڈاکیومنٹیشن تھی، ان کو بتدریج اردو پر منتقل کر دیا جاتا. جی بالکل. اس کے لیے ہم نے ادارہ تو بنایا، جیسے مقتدرہ قومی زبان کا کام یہی تھا، لیکن اس ادارے کے کام میں رکاوٹیں حائل کی گئیں، اس ادارے کو چلنے نہیں دیا گیا، اس ادارے کی سفارشات کو مانا نہیں کیا. اس کے لیے میں آپ کو، لیکن مقتدرہ تو اشفاق صاحب ابھی تک قائم ہے، اور وہاں پہ لوگ ادارہ قائم ہے، بالکل ادارہ قائم ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس ادارے کے جب آپ ہاتھ باندھیے دیے ہوں اور آپ نے ان کو صرف ایک خاص ہدف دیا ہو کہ آپ نے اس سمت میں کام کرنا ہے، آپ نے زبان پہ کام تو کرنا ہے، لیکن آپ کتابیں شائع کریں، مناظرے کریں، مکالمے کریں، مذاکرہ ٹی وی پہ پروگرامات کریں، لیکن جو عملی کام ہے وہ دفاتر میں، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کسی زمانے میں پنجاب میں مجلس زبان دفتری ایک ادارہ ہوا کرتا تھا. اچھا، اس کے ذمے کام ہی یہی تھا کہ ہمارے دفاتر میں جو انگریزی زبان میں اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں ان کو اردو زبان میں ان کا ترجمہ کیا جائے. اس میں میرے والد محترم چونکہ کام کرتے تھے، اس لیے مجھے یونس حسرت صاحب، تو وہ اس میں کام کرتے تھے. اس کے نتیجے میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں مکمل آگاہی ہے. اچھا، وہ ایک کام تھا، واقعی کام تھا. پھر بعد میں مقتدرہ نے جو اپنی ایک ضخیم لغت تیار کی، اصطلاحات کی، ترجمے کی، اس پہ دو رائے ہیں. ایک تو اس کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے کہ انہوں نے اصطلاحات، جو انگریزی اصطلاحات تھیں، ان کا اردو ترجمہ اتنا مشکل اور مضحکہ خیز کر دیا کہ لوگوں نے ان کو استعمال کرنا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. جیسے لاؤڈ سپیکر کے اعلی مکبر صوت، اب لاؤڈ سپیکر آسان لگ رہا ہے. تو اچھا، دوسری رائے اس حوالے سے یہ تھی کہ دنیا کی کسی بھی قوم میں جب کسی دوسری زبان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو شروع میں وہ نامانوس ہی لگتا ہے. اس کو رائج ہونے میں، اگر ہم بات کریں سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی، تو اس کی انٹرنیشنل لینگویج، جسے ہم گلوبل لینگویج کہتے ہیں، وہ آج کل انگریزی کو ہی مانا جاتا ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو زبان کے اندر اور لاؤڈ سپیکر کو لاؤڈ سپیکر ہی رہنے دیا جائے، چیزوں کے جو نام مستعمل ہیں اور وہ عام عوام کے اندر رائج ہو چکے ہیں اور ان کے لیے سہل ہیں، آسان ہے، تو ان کو وہی رہنے دیا جائے، صرف اس کا ترجمہ اگر اردو زبان کے اندر کر دیا جائے تو یہ کیسا رہے گا؟ جی، میں آپ سے یہی عرض کروں. دیکھیں، اردو زبان کی خوبی یہی ہے کہ اس کے اندر جذب پذیری ہے، انجذاب کی صلاحیت ہے. اس نے، اب جائزہ لیجئے کہ اس میں دنیا کی ہر زبان کے الفاظ موجود ہیں. یعنی ہماری جو مقامی زبانیں ہیں، علاقائی، میں بلکہ ان کو علاقائی نہیں کہتا. ایک میں اس پہ تھوڑا سا وہ دو لفظ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، پنجابی علاقائی زبان نہیں ہے، جو یہ 2 ملکوں میں بولی جاتی ہے بھائی. بلوچی 3 ملکوں میں بولی جاتی ہے، افغانی بھی 3 ملکوں میں بولی جاتی ہے. تو یہ علاقائی زبانیں نہیں ہیں، بنیادی طور پہ یہ بھی قومی ہی زبانیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نے ان کو وہ درجہ نہیں دیا، اور یہ ایک الگ بحث ہے. تو اردو میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ہر لفظ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. اور اس انگریزی کے بے شمار الفاظ آپ کو مل جائیں گے جو اس وقت رائج ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اردو ان چیزوں کی زبردستی مخالفت کرتی ہے.
جو ایک مسلسل عمل سے زبان کا حصہ بن جاتے ہیں وہ اس کو اپنا حصہ بنا لیتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ انگریزی زبان میں پنجابی کے کتنے لفظ وہ داخل ہو چکے ہیں, اردو کے کتنے لفظ انگریزی زبان میں, وہ ہر سال جو نئی ایک فہرست آتی ہے ان لوگوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. تو زندہ زبان وہی ہوتی ہے جو دوسری زبانوں کے الفاظ اپنے اندر سمو لے اور ان کا اپنا حصہ بنا لے. اور ایسے بھی اساتذہ اور ماہرین تو کہتے ہیں کہ گیس ہوئے اردو ابھی منت شانہ پذیر ہے. بالکل منت پذیر شانہ ہے. تو ابھی یعنی اردو کی ریولوشن اور ایوولوشن جو ہے ابھی چل رہی ہے, ارتقائی مراحل کے اندر ہے, اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں ابھی متوقع ہیں, ہو سکتی ہیں. اچھا, اس میں ایک نقطہ اور بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ اس کی تاریخ کے حوالے سے ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں 80s میں انہوں نے باقاعدہ یہ طے کر لیا ہوتا, اس پہ کام بھی ہو چکا تھا, دفاتر کے لوگوں کو بلا کے ان کو کورسز بھی کروائے جا چکے تھے باقاعدہ کہ اردو زبان میں چیزیں کیسے لکھنی ہیں, چٹھیاں کیسے لکھنی ہیں, درخواستیں کیسے لکھنی ہیں. تو اس پہ باقاعدہ مراسلت کا ان کو طریقہ بتایا گیا تھا, کورسز کروائے گئے تھے. تو ان کی ناگہانی وفات سے وہ منصوبہ التوا میں چلا گیا, ورنہ وہ ان کے جس ایک آرڈیننس کے ساتھ یہ چیز نافذ ہو جانی تھی. اچھا, تاریخ یہ بتا رہی ہے. مقتدرہ کے حوالے سے بات کی, انہوں نے ایک لغت بنائی جس میں جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں یا سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی بھی ٹرمینالوجی ہے اس کو اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ کیا. اب وہ سننے میں کس طرح کا لگ رہا ہے, اس پہ ہنسنے کے بجائے اگر ہم دیکھیں ہندوستان کے اندر تو انہوں نے ہندی, جسے اردو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہندی اور اردو ایک ہی ہے, لیکن اس کے اندر انہوں نے ہر ایک چیز کا ترجمہ ہے, ان کے پاس ہر زبان کا نام ہے. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ زبان کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے, اس کی ضخامت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ تمام تر چیزوں کے نام اس زبان کے اپنے ہوں. جیسے وہ جہاز کو وہ ومان کہتے ہیں, اور ایئر فورس کو وایو سینا کہتے ہیں, اور بھی کہکشاؤں کے لیے وہ آکاش گنگا کہتے ہیں, اور اسی طرح سے بہت ساری ان کی ایسی ٹرمنالوجی جو سائنس کی ہیں وہ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں, اور وہ باقاعدہ طور پر اس کو بولتے ہیں, اور اس میں نہ کوئی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے نہ ان کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے, بلکہ بڑے فخر سے پروفیشنلی اپنے میڈیا کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. اچھا, میڈیا کی بات ہوئی. جی, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا بھی آج کل ایک بہت بڑے اسکیل کے اوپر کام کر رہا ہے, تو یہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہوتے ہیں زبان کو رائج کرنے میں اور ایک نیریٹو بنانے کے اندر. تو آج کل ہمارا میڈیا کتنا کردار اس میں ادا کر رہا ہے, اچھا یا برا, دونوں ہی بتا دیجیے. میں اس حوالے سے رئیس امروہوی مرحوم کا تاریخ ساز شعر عرض کروں گا. کہہ دو کہ نہ شکوہ لب مغموم سے نکلے, اردو کا جنازہ ہے تردھوم سے نکلے. تو ہمارا میڈیا اس وقت یہ کردار ادا کر رہا ہے. میں کبھی کبھی مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے, ہم پی ٹی وی کے زمانے کے لوگ ہیں, بہت دیکھا ہم نے پی ٹی وی, اور اس کے پروگرامات جو خاص طور پہ اردو کے حوالے سے تھے, ادب کے حوالے سے تھے, حتیٰ کہ جو خبریں پڑھنے والے لوگ تھے ان کی زبان بڑی خوبصورت, سلیقے والی, بڑی خوبصورت ہوتی تھی, ان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا. تو بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے, اردو سے محبت کا سلیقہ سیکھا. تو یہ اس دور میں جو لوگوں نے, اداروں نے, چینل جو جتنے بھی تھے, یا خاص طور پہ ہمارے اخبارات, وہاں پہ ادارت کے جو لوگ تھے, ایڈیٹر حضرات جو تھے, مدیران حضرات, ان کا بہت اہم کردار تھا, اور ان کے لکھے ہوئے کو آپ بدل نہیں سکتے تھے. یہ قانون تھا, کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. اچھا, آج کا زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا میں, اشفاق صاحب, پہلے تو لکھے ہوئے لفظ کی حرمت اتنی ہوتی تھی کہ اس کو سند اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا تھا کہ یہ فلاں میگزین, فلاں ڈائجسٹ یا فلاں اخبار کے اندر یہ چھپا ہے, تو یہ دلیل ہے اور سند ہے. جی بالکل, یہ سند کا درجہ رکھتے تھے الفاظ, کیونکہ وہ چھپ گئے تھے. جو چیز چھپ جائے, اس لیے لکھنے سے پہلے لوگ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو کاٹتے تھے, یہ بار بار لکھتے تھے کہ وہ چیز شائع ہونی ہے. اچھا, بریک سے پہلے اشفاق صاحب ایک سوال آپ سے کہ تحریک نفاذ اردو کیا کر رہی ہے اردو کے نفاذ کے لیے, ابھی اس وقت کا ایجنڈا کیا آپ کا؟ تحریک نفاذ اردو پورے پاکستان میں اس کی شاخیں قائم ہیں, اس کا ہر شہر میں اس کے کارکنان موجود ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ اردو زبان ہمارے لیے فخر کی علامت ہے, اور اس میں قومی سطح پہ ہمیں اس کو رائج کرنے میں ہمیں ان سے مدد لینی ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہم پورے ملک میں آگاہی کی ایک مہم چلا رہے ہیں,
ان کے اندر شعور بیدار کر رہے ہیں کہ وہ اردو کے حوالے سے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے اداروں میں آواز اٹھائیں، کام کریں۔ اس کے لیے مختلف مہمات طے کی ہوئی ہیں، تو ان مہمات کے ذریعے ہم جو ادیب حضرات ہیں، صحافی حضرات ہیں، اور وہ لوگ جو لسانیات پہ کام کر رہے ہیں، ان سے خاص طور پہ ہم رابطے میں ہیں۔ ان کے ذریعے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھوس بنیادوں پہ کچھ نہ کچھ چیزیں طے کر کے حکومتی اداروں میں، اسمبلی میں، سینٹ میں، اور جو ہمارے اراکین اسمبلی کے نفاذ کے لیے بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے پروگرام میں مختصر وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔